ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا، فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے اخلاق کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے تقوی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے ہیں، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہوں۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا، چند دن حضور نے نماز تراویح پڑھائی اور پھر چھوڑ دی، فرمایا مستقل پڑھاتا رہا تو کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اب وہ سنت شہری ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے چھوڑ دی کہ کہیں ایک شخص نے پوچھا، سرکار نے فرمایا حج فرض ہے، اس نے پوچھا ہر سال فرض ہے، کریم خاموش ہو گئے، پھر پوچھا ہر سال فرض ہے، حضور خاموش ہو گئے۔ جب اس نے تیسری بار پوچھا تو فرمایا جو میں کہوں کر لیا کرو، اگر میرے منہ سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہیں تکلیف ہوتی۔ نبی کریم چاہتے ہیں آسان شریعت، آسان، لوگ مشکل میں نہ آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسانی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نا وصلی روزے رکھا کرتے تھے، یعنی آج روزہ رکھا، کل پھر رکھ لیا، پرسوں پھر رکھ لیا۔ تو کچھ صحابہ نے بھی چاہا ہم بھی وصلی روزے رکھیں، مسلسل روزے رکھیں، تو بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی اسی طرح روزے رکھے ہیں، تو حضور فرمانے لگے ایکم مثلی، تم میں سے میری طرح کا کون ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑا کرو، پابندی لگائی۔ جب کچھ صحابہ نے عرض کیا تھا کہ ہم ہر روز رات کو نفل پڑھیں گے ساری رات،
ہر روز نفلی روزے رکھیں گے تو نبی کریم نے فرمایا نا بھائی میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر رب سے ڈرتا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور کچھ وقت رات کا آرام بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسان شریعت، بعض لوگوں کو نا ناراض نہ ہوئیے گا، ان کو نا نیکی کا بخار بھی چڑھ جاتا ہے معاذ اللہ، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ ناپتے تولتے پھرتے ہیں، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، اس نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ بیٹھا کیوں نہیں ڈھب سے، کھڑا کیوں نہیں ہوا ڈھب سے، یہ دیکھیں یہ فلاں کام اس نے، بعض مستحبات پر بھی اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، جب نبی پاک علیہ السلام نے کچھ چیزوں میں گنجائش دی ہے، جب سرکار نے بعض چیزوں میں امت کے لیے آسانی کی ہے اور یہ حضور کے سینے کا درد ہے، یہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر ہے، تو پھر آپ بے جا سختی، بلا وجہ کی سختی، جو سختی شریعت میں نہیں ہے وہ سختی آپ کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ بعض لوگ اتنا مشکل دین بیان کرتے ہیں، اتنا مشکل کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں۔ یعنی میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ولی کی شان بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بس یہ ولی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی داتا صاحب ہوگا تو یہ کام کرے گا، کوئی خواجہ معین الدین ہی ہوں گے تو یہ کام کریں گے۔ وہ خدا کے بندو، وہی قرآن خواجہ صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں، وہی داتا صاحب پڑھتے ہیں، وہی آپ پڑھتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولی تو قیامت تک ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں اتنی مشکل کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ کرامتوں کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے تو وہ ایسی انوکھی انوکھی کر کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ ماوراء العقل چیزیں چلی جاتی۔ تو شریعت کا وہ خاص حسن جو آسانی والا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، ہر چیز میں رخصت کو تلاش نہ کریں، آپ ہر چیز کو مشکل اپنی طرف سے نہ بنا دیں، لیکن یہ کہ وہ والا دین کا پہلو بیان نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے وہ تو قابل عمل ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو پیار والا ہے، اس کے تو انسان قریب چلا جاتا ہے، وہ تو جاذبیت والا ہے، اس کو تو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے اسے لگتا ہے یہ تو پیارا ہی بڑا ہے، یہ تو دین حسین ہی بڑا ہے۔ جیسے جیسے شریعت اسلامیہ کو انسان دیکھتا جاتا ہے، غور کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، علم پاتا ہے، اسے احساس ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا قابل عمل ہے۔ ایک امام صاحب نا نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نماز پڑھاتے تھے لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے، بہت لمبی۔ اب کچھ بیچارے ایسے لوگ بھی ان کے پیچھے کھڑے ہوتے جو سارا دن اونٹ چراتے رہے، محنت مزدوری کرتے رہے، لیکن بہت لمبی نماز پڑھاتے۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ آج تو لوگ طلباء پر پابندی لگا دیتے ہیں نا کہ پورا قرآن مجید پڑھنا، میری دکان پہ قرآن پڑھنے آئے ہو، ایصال ثواب کے لیے پڑھنے آئے ہو تو سارا پڑھ کے اٹھنا۔ تو وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے حضور شکایت عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ ہم مزدور لوگ ہیں اور مزدوری کر کے آتے ہیں اور یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ وجود تھکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ حضور ناراض ہوئے اور ان لفظوں کے ساتھ ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ یعنی وہ پڑھا تو نماز ہی رہے تھے نا، سنا تو قرآن ہی رہے تھے نا، لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے دین اس طرح بیان کیا ہے اور بعض لوگوں نے اس کا درزیادہ بعض مستحبات میں شدت کی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ تو حضور چاہتے ہیں کہ دین آسان، اس پر لوگ عمل کر سکیں، اگرچہ یہ حضور ہی کا اختیار ہے، آج ہمارا نہیں۔ لیکن آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں، اگرچہ اختیار یہ صرف حضور کا ہے، یہ چھٹی آج نہیں کوئی دے سکتا۔ حضور میں 2 ہی پڑھوں گا، تو میرے کریم فرمانے لگے تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ تو پڑھنا، آ تو صحیح نا، قبول تو کرنا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ جس نے کہا تھا نا 2 پڑھوں گا، پھر بعد میں یہ تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، لیکن اس کو آنے تو دینا، اس کو پہنچنے تو دینا، قریب تو آنے دے۔
لیکن مزاجوں کی شدت، وہ بعض اوقات لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں پیر صاحب وہ تسی فلانے مرید نو کہو نا ٹھیک ہو جائے فٹافٹ، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، سب ہو سکتا ہے، آتے ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری طرح کی بہت بڑی پگڑی رکھ لیں، جبہ پہن لیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دھیرے دھیرے آئے گا نا تو ذرا سوچ سمجھ کے آئے گا اور پکا ہو کے آئے گا۔ کئی دفعہ یکدم آتے ہیں تو جتنی زور سے گیند دیوار کو لگتی ہے پھر اتنی زور سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی دی جائے۔ آپ دیکھیے نا، شدید بھوک لگی ہو نا اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا لے پھر نماز پڑھنا، تاکہ دل جمی سے تو پڑھ سکے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعض اعمال بڑے پسندیدہ ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا دل بڑا کرتا ہے پر تمہیں تکلیف ہوگی، میں تم پر پابندی نہیں لگاتا۔ حضور فرماتے ہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دینے کو دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز دیر تک مؤخر کرنے کا لوگوں سے کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھیں، لیکن لوگوں کو دقت ہوگی، میں یہ نہیں کرتا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام آسان دین دیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے اپنی نئی نوجوان نسل کو دین کی تعبیر اس طرح کے بتائیں کہ ان کا عمل کرنے کو دل کرے، قریب آنے کو دل کرے۔ آپ شریعت اسلامیہ کا کوئی ایسا زاویہ بیان نہ کریں جس سے لوگ سمجھے کہ نہیں یہ تو 1400 سال پہلے معاذ اللہ شاید عمل ہو سکتا تھا اور آج عمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں نا لوگوں کا غم، دنیاوی غم بھی ہے، ایمان اور ہدایت کا غم بھی حضور نے پالا ہے، شریعت آسان ہو یہ بھی نبی پاک کا غم ہے سینے کا، اور یہ بھی حضور کا غم ہے کہ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی ٹھیک ہوں۔ یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا بات کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام معاملات کے اندر بھی، عام معاملات میں دیکھیے حضور لوگوں کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو حضور سے بڑھ کر کوئی توکل کا سبق دینے والا نہیں ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی صابر بھی نہیں، توکل کرنے والا بھی نہیں، لیکن جب لوگوں کو حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کے آئے تو سب سے پہلے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، مہاجرین سے کہا انہیں بھائی بھائی بناؤ، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کے کاروبار، ان کی ساری چیزوں کا نبی پاک نے خیال رکھا، توجہ فرمائی، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تبلیغ پر یا جہاد کی طرف متوجہ کیا جب تک لوگ گھر سے ہی سکھی نہ ہو، جب تک ان کے دنیاوی مسائل ہی حل نہ ہو۔ آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ کوئی دین کے کام میں پوری دلچسپی لے پائیں گے؟ میرے عزیز، نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا، یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے، خدمت کرتے، ڈیوٹی کرتے، تو وہ صرف وضو کراتے تھے، تو یہ نہیں فرمایا کہ چلو کراتا ہے تو کراتا رہے، آج کل جو رواج ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے، تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روپ، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے دو، اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے
اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروکار مجمع، اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا۔ حضور نے فرمایا 2 کا کھانا ہو تو 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا ہو تو 4۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا، جب تک تو ہم غریب ہوتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں فلاں فلاں غریب کا خیال کروں گا، لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں نا، پھر ہمیں گھر کے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تو یہاں گاڑی کھڑی کیا کروں گا، سہولت ہو جائے گی۔ پہلے ہمارا دل ہوتا ہے 4 پیسے آ گئے تو غریبوں کا، بہن بھائی غریب جو ہوں گے، رشتہ دار دوست احباب خیال کروں، اور پھر جب اللہ وسعت دے دیتا ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی تو چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی مل جائے نا، کبھی اس سے بھی بڑی مل جائے نا۔ اپنے ہی بارے میں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا دوسروں کے بارے میں سوچیں، تھوڑا تھوڑا دوسروں کا خیال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دنیاوی معاملات میں بھی توجہ فرماتے، غور کرتے۔ آپ دیکھیے نا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو رہائی دلوانی تھی ان کے آقا سے، تو حضور نے سارے بندوبست کر کے دیے، سونا بھی صحابہ سے کہا جمع کر کے دو، اور اگر ان کے لیے کچھ باغات لگانے تھے، کھیتی باڑی کرنی تھی، تو صحابہ سے فرمایا آؤ سارے مل کے کام کریں۔ اپنے بھائی کی گردن چھڑانے کے لیے سارے ڈیوٹی کریں، تو بھائی کیوں نہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، گردنیں جھکانے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ ایکڑا نہ نیکی کر دینے۔ بھائی نہ نیکی کہ آپ کا پوسٹر چھپوا دیں، 2-4 بڑے بڑے فلیکس شہر میں لگوا دیں کہ صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اللہ کے حبیب کے سینے کا درد ہے۔ دیکھیے بعض ایسی چیزیں جن میں شریعت مکلف نہیں کرتی، اس میں بھی حضور چاہتے تھے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس بظاہر موجود نہیں ہے، 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں، آپ اس طرح کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں اور میرے نام پہ قرض اٹھا لیں۔ ہم تو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں دیتے۔ اور یہاں کریم نے فرمایا قرض لے لے میرے نام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے حضور سے شریعت کا یہ قاعدہ ضابطہ سنا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا دین تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ قرض اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ حضرت عمر مسئلہ دریافت کر رہے اور حضور کی سکھائی ہوئی بات عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ قانون ویسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ تو حضور نے حضرت عمر کا اس موقع پر یہ بات کرنا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت بلال عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، عرش کا مالک بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ حضور خوش ہو گئے، چہرہ مبارک اور زیادہ جگمگا اٹھا۔ کریم فرمانے لگے قرض لے لو میرے نام پر، یعنی قرض اٹھا کر بھی اگر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو نبی کریم کرتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اندر سرمایہ پڑا رہتا ہے، ہم تو سارا کچھ پاس ہوتا ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہترین کھانا پکا ہوتا ہے، 10,000 کا فاسٹ فوڈ، پھر بھی دروازے پہ لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، لیکن اسی گھر کے کونے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے شام اچار سے کھائی ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں کرتے، ذہن ہی نہیں بنتا۔ میرے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے حضور کے غلاموں، یار تھوڑا تھوڑا احساس ایک دوسرے کا پیدا کریں۔ دکھ بڑے بڑھ گئے ہیں، تکلیفیں بڑی بڑھ گئی ہیں، یہ سیلاب آیا ہے، غریبوں کی غریبی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کسان جنہوں نے محنت کر کے فصلیں بوئی تھیں،
نتیجے کا وقت آیا ہے تو وہاں پانی آ کھڑا ہوا ہے. جن کا سارا گزارا جانوروں پہ ہوتا تھا ان کے جانور بہہ گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے اور کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. حالات اور ہو گئے، آزمائش بڑھ گئی، دکھ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئی. تھوڑی دیر خبریں چلیں گی، تھوڑی دیر تبصرے ہوں گے، تھوڑی دیر غور کیا جائے گا کہ آخر پانی کیوں آیا. پھر اس پر بھی ٹی ویوں پہ ڈبیٹ ہوگی کہ آئندہ کیسے روکا جائے. لیکن وہ جو بچے لے کے سڑک پہ آ گئے، ان کو کل کو وہ سارا کچھ خود سے کرنا ہے. ان کی آزمائش بڑھ گئی. انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ گھروندے کھڑے کیے تھے، لیکن وہ بہہ گئے تنکوں کی طرح. تھوڑا تھوڑا دکھ بانٹنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا درد بانٹنا شروع کریں. اندر سرمایہ رکھ کے، اندر چیزوں کو رکھ کے. کس طرح ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، صحابہ فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور حضور تیزی سے گھر چلے گئے. یہ انداز ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تیزی سے کریم تشریف لے گئے گھر اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے. تو یہ اس طرح اتنی تیزی کے ساتھ کاشانہ نور کی طرف جانا پہلی دفعہ دیکھا تھا. ہمارے ذہنوں کی سطح پر سوال اٹھ رہے تھے. تو محبوب خود ہی فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں. یا رسول اللہ ہم یہی سوچ رہے. تو حضور فرمانے لگے کوئی سونا آیا تھا، سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا پڑا رہ گیا. ابھی نماز مکمل ہوئی ہے تو مجھے خیال آیا وہ تو گھر میں پڑا ہے. تو فرمایا میں جلدی سے گیا ہوں اور وہ بھی اللہ کے رستے میں خیرات کر کے آیا. یہ حضور نے ہمیں اسوہ نور دیا، یہ سوچیں دی. لیکن کیا کریں، دلوں کی سختی اور خود غرضی کا مزاج اور فقط اپنے لیے سوچنا اور زندگی کے شب و روز میں سوائے اپنے گردن ہی نہ ہٹانا، یہ ہماری طبیعت بن گئی. چوتھی بات، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا حضور کو گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے. چوتھی بات، حضور کا دل کرتا ہے کہ قبروں میں بھی امت سکون میں رہے، ان کو قبر کی تکلیف نہ ہو، برزخی زندگی میں آزمائش نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک قبر کے قریب سے گزرے تو جس سواری پر بیٹھے تھے وہ سواری بدکی. حضور اتر گئے اور کریم باہر کھڑے ہو کے اندر کی خبر دے رہے ہیں، باہر کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان کے گناہ یہ ہے کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا. جو محبوب قبر کے باہر کھڑے ہو کے اندر کے حالات بتاتے ہیں، وہ جب اندر تشریف لے جائیں گے تو باہر کی خبریں نہیں رکھیں گے. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو تر ٹہنیاں منگوائیں اور قبروں پہ رکھ کے کہا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی عذاب میں تخفیف رہے گی. حضور چاہتے ہیں قبروں والوں کا عذاب دور ہٹ جائے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دفن کیا گیا تو نبی پاک ان کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور پھر تسبیحات پڑھی حضور نے، تکبیر کہی، تحلیل کہی، اور پھر حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیحات پڑھی ہیں تو اللہ نے قبر کو کشادہ فرما دیا. حضور چاہتے ہیں قبروں میں بھی راحت نصیب ہو، قبروں میں بھی، کہ وہ جو حضور کی زیارت ہوگی نا قبر میں، اس کی بھی شاید بڑی وجہ یہ ہے کہ جب حضور نظر آ جائیں گے نا قبر میں تو پھر کرم ہی کرم ہو جائے گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. پانچویں بات، حضور چاہتے ہیں آخرت میں کہاں سے کوئی اتنا لجپال اور کریم ملے گا جو قبر میں بھی زیارت کرائے اور میدان محشر میں بھی کھڑا ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے. حضور چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی، آخرت میں بھی امتیوں کو راحت ملے، سکون ملے، اطمینان ملے، قرار ملے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی اخروی نجات کے لیے بڑے فکر مند ہیں. میں اور آپ رات کو سوئے رہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میری امت کی بخشش فرما.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا 3 دعائیں میں چاہوں تو کچھ بھی مانگ لوں اللہ عطا کرے. 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا. حضور فرماتے ہیں 2 میں نے دنیا میں مانگ لی, وہ اصل میں دعا ایک ہی ہے, حضور نے 2 دفعہ مانگی. دعا کیا ہے؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے, یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور حضور فرماتے ہیں ایک میں نے رکھ لی ہے, وہ قیامت والے دن مانگوں گا, وہ بھی حضور یہی مانگیں گے یا اللہ انہیں معاف کر دے. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا, نہ عضو ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے, اسے میرے مولا معاف کر دے, یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا, میں چاہوں تو آدھی امت کی بخشش کروا لوں اور چاہوں تو اللہ سے سفارش کا حق لے لوں. اللہ نے مجھے اختیار دیا. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے نا شفاعت کا حق لے لیا ہے کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے, میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معاف کرتا جا. حضور قیامت والے دن سفارش کریں گے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کو نور کے ممبر عطا کرے گا. سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے, لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا. یا رسول اللہ آپ کا کیوں خالی ہوگا؟ فرمایا نبی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور میں سجدے میں جا کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں گا. میرے عزیز, حضور کو یہ غم رہا کہ امت کو ہدایت نصیب ہو جائے, نبی پاک کو یہ غم رہا کہ دین انہیں آسان ملے. حضور یہ چاہتے ہیں کہ امت کے جو دنیاوی مسائل ہیں ان میں آسانی ہو. حضور چاہتے ہیں کہ امت کے دنیاوی معاملات میں بھی آسانی ہو. اگر کوئی کسی کو کسی جگہ پریشانی ہے تو اس کا حل ہو. ایک مقام پہ حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی میرا امتی دنیا سے چلا جائے اور اگر وہ ترکہ چھوڑے تو وارثوں میں بانٹ دو, اور اگر اس کے ذمے قرض ہو تو میرے پاس آ جاؤ میں ادا کر دوں گا. حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امت کو برزخ میں بھی قبر میں بھی آسانی. حضور چاہتے ہیں محشر میں بھی ان کے لیے آسانی. مجھے بتائیے جب اتنی آسانیاں نبی کریم ہمارے لیے چاہتے ہیں, ہم اپنے لیے مشکلات کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ کبھی جرم کر کے, کبھی گناہ کر کے, کبھی حرام کھا کے معاذ اللہ, کبھی لوگوں کا دل توڑ کے, کبھی آزمائش کھڑی کر کے. کیوں اپنے لیے ہم بوجھ کھڑے, اپنی جانوں پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ بعض ایسے گناہ بھی لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں, بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے سناتے ہیں, اپنے ذمہ گناہ اکٹھا کرتے ہیں. اپنے مزاج کے اندر آسانی لائیے, دھیما پن لائیے, ٹھہراؤ لائیے, جلد بازی کو نکالیے, بے چینی کو نکالیے, بے قراری کو نکالیے, الجھے خیالات کو نکال دیجئے, ایک دوسرے کا احساس پیدا کیجئے. دین بڑا آسان ہے, قابل عمل ہے, بڑی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے. صرف ایسا کیجئے کہ اپنے سینے میں جذبہ پیدا کیجئے کہ ہم نے عمل کرنا ہے, خواہش پیدا کیجئے کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے.